السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیاست اور اسلام پہ۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ سین واو سین ہے۔ معجم الغنی میں سیاست البلاد سے مراد یعنی سیاست شہروں کے داخلی اور خارجی امور کی دیکھ بھال اور ان امور کو بحسن خوبی سر انجام دینے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو کلام اتارا وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ انسان کی نجی، معاشی، معاشرتی، عائلی، تعلیمی اور تربیتی ہر طرح کی رہنمائی اس پاک کلام یعنی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب ہر طرح کے مسائل کا واضح حل کلام الہی میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ حکومت کا نظام چلانے کے اصول قرآن مجید میں مذکور نہ ہوتے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تو قرآن کریم کو آئین حکومت قرار دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رموز بے خودی میں لکھتے ہیں کہ در شبستان ہرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید۔ علامہ اقبال کے اس فارسی شعر کی وضاحت خواجہ الطاف حسین حالی کے اس شعر سے بخوبی ہو جاتی ہے جو انہوں نے اپنی مستس میں لکھا: اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا در حقیقت قرآن ہے جس میں ہر معاملے، ہر شعبہ زندگی کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ یہاں تک کہ سلطنت چلانے کے رہنما اصول ہیں، یا یوں کہیں کہ ملک کے داخلی و خارجی امور کو بحسن خوبی سر انجام دینے کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ اسی لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے قیام پاکستان سے قبل جب کسی نے پوچھا کہ آپ جس نئے وطن کی تحریک چلا رہے ہیں اس کا آئین و قانون کیا ہوگا، تو آپ نے قرآن مجید اٹھا کر فرمایا: ہمارے ملک کو کسی نئے دستور کی، کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں، اس کا دستور پہلے ہی موجود ہے جو کہ قرآن پاک ہے۔ اسلام کے دامن میں سیاست و قائدین سیاست نیز منتظمین سیاست سلطنت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ سب موجود ہے۔ چنانچہ حاکم اسلام کیسا ہونا چاہیے اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ترجمہ: اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: آج کل حکومت کا مدار صرف مال اور کثرت رائے پر ہے اور یہ غلط ہے۔ سلطنت نسب اور مال پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ علم اور شجاعت و بہادری پر ہونی چاہیے۔ کس قدر واضح تعلیمات موجود ہیں مگر تف ہے ان لوگوں کی سوچ پر جو کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس ملک کا نظام چلانے کے لیے تعلیمات ہی نہیں ہیں۔ اگر اسلامی حکومت آ جائے تو ملک کیسے چلے گا وغیرہ وغیرہ اعتراض کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ مغرب کی روشنیوں اور چکا چوند سے اتنے مرعوب ہو گئے ہیں کہ بجائے قرآن میں غور و فکر کرنے کے مغرب کے ذہنی غلام بن گئے۔ در حقیقت یہ سب مغرب کی تعلیمات اور اس زہر کا اثر تھا جو مغرب نے ان لوگوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ داخل کیا تھا۔ مغربی تمدن میں دین کو جامعیت حاصل نہیں ہے۔ مغربی دانشور دین کو محدود کر کے پیش کرتے ہیں اور یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا دین کے اندر انسان کا فقط خدا سے رابطہ ہونا چاہیے، لہذا سیاسی، اجتماعی، بین الاقوامی اور حکومتی سطح پر روابط قائم کرنا دین اور مذہب کے دائرہ کار سے باہر ہیں اور یہ چیزیں انسان اور خدا کے رابطے سے جداگانہ چیزیں ہیں۔ پھر اس پر مستضاد یہ کہ سیاست کو ایک لفظ بدنام بنا کر پیش کیا گیا، حتیٰ کہ جھوٹ، دغا، لوٹ مار وغیرہ امور سر انجام دینے والے کو سیاسی آدمی کہہ کر پکارا جانے لگا۔ اس طرح مسلمانوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمانوں میں صحیح العقیدہ متصلب فی الدین لوگوں کی نمائندگی ختم ہو کر رہ گئی۔ جبکہ دیکھا جائے تو ملک و قوم کی خدمت کے جذبے کے تحت سیاست کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ نظام کو رائج کرنے کے لیے سیاسی عمل میں آنا بذات خود ایک مستحسن عمل اور بعض اوقات ثواب تک ہے۔ حتیٰ کہ سیاست خود انبیاء اکرام علیہ السلام نے فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست فرماتے تھے۔ اسی لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت سیاست کو بدنام کرنے کی مغربی کوششیں ہو رہی تھیں اس وقت بھرپور سیاسی عمل میں حصہ لے کر اسلامی سیاسی قوانین متعارف کرائے جاتے، کیونکہ اسلام نے سیاست کو جس رخ کے ساتھ پیش کیا ہے اگر اسی رخ سے سیاست کو دیکھا جائے تو یہ ایک اہم ذمہ داری اور اہم فریضہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔